जिनको खुदा ने हिदायत नहीं दी, जो उनका मजहब है, अब क्या करें, मार दो। फैसल सब्जवारी ने अपनी दलाली का इजहार करते हुए फैसल सब्जवारी और तहरीक लब्बैक के दरमियान खूनी तसादुम। हम पाकिस्तान की बड़ी अच्छी तस्वीर देना चाहते हैं, अपनी दलाली का इजहार करते हुए, या फिर ये लफ्जों की गोलाबारी एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का मसला। आज के प्रोग्राम में ये बात करेंगे कि क्या किसी भी मामले पर गुफ्तगू करना फौरी तौर पर तौहीन मजहब हो जाएगा या फिर वाकई में कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। आज के प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू होगा और अहम नुकात पर बात होगी। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। यूं तो ये कहानी शुरू होती है हालिया कहानी फैसल सब्जवारी की बात से, लेकिन फैसल सब्जवारी ने ऐसी क्या बात कही है कि जिसके बाद आग सी लग चुकी है। जरा सा सुनते हैं। लेकिन कुछ हैं ऐसे जिनको खुदा ने हिदायत नहीं दी, जो उनका मजहब है, अब क्या करें, मार दें उनको, टैंकों के आगे खड़ा कर दें। 10 दिन में पुलिस घुसी है कराची में और पंजाब में, उनके घरों में। फिर हमने क्या किया, हमने कुर्बानी का गोश्त नमल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक डिफरेंटली एबल्ड हिंदू तालिब इल्म को खिलाया। फैसल सब्जवारी यहां पर माजी के चंद वाकयात की मिसालें दे रहे हैं। जिन चंद वाकयात की वो मिसालें दे रहे हैं उसमें सबसे पहले उन्होंने कराची में होने वाला ईद उल अजहा के वक्त का एक वाकया कोट किया है, जिसमें एक कादियानी शख्स के पास यानी एक अहमदी शख्स के पास वहां पर कुर्बानी हुई थी या नहीं हुई थी, खैर एक अलग मसला है। वहां पर तहरीक लब्बैक के कारकुनान पुलिस के साथ गए और वहां से कुर्बानी का गोश्त बाजियाब किया था। ये बिल्कुल उसी तरीके की मिसाल है जिस तरीके से इंडिया के अंदर हिंदू तवा के लोग जाकर ये चेक करते हैं कि किसी मुसलमान ने गाय का गोश्त तो नहीं खाया या गाय को ज़िबा तो नहीं किया हुआ। खैर नुक्ता ये नहीं है, नुक्ता यह है कि उसके बाद फैसल सब्जवारी ने मजीद जो बातें कही वो बहुत अहमियत की हामिल है। फिर हमने क्या किया, हमने सवात में नाम निहाद इल्जाम लगाया तौहीन का और मार दिया एक और मुसलमान को। उससे पहले हमने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में किया, कभी गोजरा में किया, कभी कराची की क्रिश्चियन बस्तियों में किया और कोई सजाएं नहीं मिल रही उनको। और हम ये चाहते हैं कि वो इन्वेस्टर यहां पर आए जो गलती से अगर मुसलमान नहीं हो, मुसलमान भी हुआ, किसी से लेन देन का तनाजा हुआ और मैंने झूठी कसम खा के किसी ने भी उस पर इल्जाम लगा दिया, तौहीन का जला देंगे लोग। अच्छा, जब उन्होंने ये बातें कही फैसल सब्जवारी ने तो उसके बाद फिर उन्होंने ये भी जिक्र किया कि इससे क्या मईशत आएगी। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का ये इमेज बहुत तेजी के साथ जा रहा है कि यहाँ पर इंतहा पसंदी अपने उरूज पर है। इस वक्त जो चीनी डेलीगेशन भी आया था, जो चीन का वफ्द आया था, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी सबसे बड़ा मसला है और यहाँ सबसे बड़ा मसला तौहीन का है, यानी कि यहाँ पर किसी को भी काफिर कहकर कत्ल कर दिया जाता है। इन बातों का इशारा फैसल सब्जवारी ने किया और उसके बाद उन्होंने 3 बड़े सवालात उठाए। मैं इन तमाम सवालात के जवाब दूंगा, लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि आप जरा सुन लीजिए कि हुआ क्या। पाकिस्तान का निसाब दुरुस्त तरीके से पढ़ाना शुरू करें। अब आते हैं दूसरे मामले पर, और दूसरा मामला यह था कि उन्होंने क्या जिक्र किया, ये देखिए। बताएं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे, बताएं उनकी पहली काबीना कौन थी, बताएं उनकी पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चेयर कौन कर रहा था, बताएं कि पाकिस्तान के लिए किसकी कितनी कुर्बानियां हैं, बताएं कि जो बाद में पाकिस्तान के चाचे मामे बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बात पर बात कीजिए कि कायदे आजम का मजहब क्या था, उनकी काबीना में लोग कौन थे और फिर क्या था। इस पर भी मैं आपको जवाब दूंगा कि कायदे आजम का मजहब कौन सा था और क्या था, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले इस वक्त आप जरा सूरत हाल को समझ लीजिए। ये बातें करनी थी और खास तौर पर जो जिस तरीके से इस पूरे ईद उल अजहा के मौके पर तहरीक लब्बैक के कारकुनान ने पुलिस के साथ मुख्तलिफ अहमदी उनके यहाँ पर जाकर जिस तरीके से बाकायदा उनकी तफ्तीश की थी, उनके घरों पर जाकर जिस तरीके से छापे मारे थे, उस पर तहरीक लब्बैक को शदीद रद्द अमल का सामना भी करना पड़ा था और अब तहरीक लब्बैक ने उसका जवाब भी देना चाहा। जब तहरीक लब्बैक ने अब उसका जवाब दिया, यानी कि फैसल सब्जवारी की बात का जो जवाब दिया वो भी बड़ी है। एक फिक्र का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो उसके बाद फैसल सब्जवारी ने अपनी दलाली का इजहार करते हुए मिर्जाइयों और कादियानियों के बारे में आइन के अंदर कोई रास्ता निकालने की कोशिश की, जबकि ताजीरात पाकिस्तान 298/B के तहत जाई और कादियानी खुद को ना तो मुसलमान कहलवा सकते हैं, ना शाइर इस्लाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फैसल सब्जवारी को मिर्जाइयों की चमचागिरी
گیری کا بہت شوق ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ربے چلا جائے، اس کی پاکستان کو کسی طرح کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور جب تک تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ایک فرد بھی زمین سنتے ہیں۔ اب یہ گفتگو آپ نے سنی، اب یہ گفتگو کو مزید سنیں کہ کس طریقے سے آپ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے زیادتیاں کر رہے ہیں اور دین اسلام کو آپ بدنام کر رہے ہیں۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا اب ہوتا کیا ہے۔ عام طور پر جب کبھی بھی جو بات کہی گئی وہ فیصل سبزواری کی طرف سے کیا تھی، تحریک لبیک نے کیا، اور اب اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ عام طور پر جب کبھی بھی کوئی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کسی نے اگر توہین نہ بھی کی ہو اور اس نے کسی ایسے شخص کے لیے آواز اٹھائی ہو کہ جس نے توہین نہیں کی، لیکن اگر اسے کسی کیس میں پھنسایا جا رہا ہو اور اگر اس پر گفتگو بھی کرے تو ہمارے ہاں پر عام طور پر اسے قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی بھی عنصر ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں پر مختلف سیاسی رہنماؤں پر اس لیے حملے ہوتے رہے کہ ان پر انہوں نے ہزار بار کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، لیکن ان کے اوپر شک کا اظہار کرتے ہوئے مختلف لوگوں نے ان کے خلاف تقاریر کی، اور اس کے بعد احسن اقبال جیسا شخص ہو یا پھر سلمان تاثیر ہو یا پھر دیگر لوگوں ان کے خلاف باقاعدہ فتاوے جاری ہوئے اور بعد میں ان کے اوپر قتل کے حملے بھی ہوئے۔ اب ایک بات بڑی اہم یہ کہی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے تحریک لبیک نے فیصل سبزواری کی باتوں کا جواب دیا ہے، اس سے یہ عنصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ کیا اب فیصل سبزواری کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ایک یہ بہت ہی بڑا اہم ایشو ہے۔ آئیے اب اس سارے معاملات کو ذرا سا کھنگالتے ہیں۔ تحریک لبیک اس وقت اس انتہائی جو گفتگو کر رہی ہے، انہوں نے یہاں پر کبھی کہیں نہیں کہا کہ جناب فیصل سبزواری پر کوئی حملہ ہو، لیکن جو ان کے ماننے والے ہیں ان کی نظر میں یہ ہو جائے گا کہ اب فیصل سبزواری صاحب کسی قادیانیوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ پاکستان نے اس وقت انتہا پسندی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، کسی کو بھی قبول نہیں کیا جا رہا۔ فیصل سبزواری ہو یا پریویس ایم کیو ایم ہو، جو پچھلی ایم کیو ایم تھی، یعنی کہ جس میں الطاف حسین صاحب یا دیگر لوگ اس کی قیادت کرتے تھے، اس کا مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے ایک بہت واضح موقف رہا ہے، اور خاص طور پر فیصل سبزواری نے اسی کی بات کہی ہے۔ ان کا جو کہنا تھا وہ یہ کہنا تھا کہ جناب اگر کسی کا کوئی بھی عقیدہ ہو اور یقینی طور پر ہم نے آئین میں درج کر دیا کہ احمدی یا قادیانی اب مسلمان نہیں ہے، جب یہ ہم نے درج کر دیا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انہیں کسی کو بھی جینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اب انہوں نے یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے وہ اپنے مذہبی عقائد کے مطابق عمل کرے، لیکن ہم کسی سے اس کی زندگی اس پاکستان میں نہیں چھین سکتے۔ ان کا پہلا نقطہ یہ تھا۔ اس بات کو اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے خاص طور پر تحریک لبیک کی طرف سے کہ جناب جیسے انہوں نے قادیانیوں کی یا احمدیوں کی حمایت کر دی ہے۔ دو باتیں بہت علیحدہ علیحدہ ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ جناب آپ احمدیوں کی حمایت کر رہے ہیں یا پھر آپ کسی کو بھی قتل کرنے کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ دو نکات بالکل مختلف ہے، اس بات کو ذرا سمجھا جائے۔ دوسرا بات جو فیصل سبزواری نے کہی وہ یہ کہی کہ جناب کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ اگر ہم کسی کو بھی بات کرتے ہیں اور کہیں پر بھی ہم اگر گفتگو کر رہے ہیں تو اس کا ایلیمنٹ کیا ہے، یعنی کہ اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ کیا اس سے پاکستان کا امیج کس طرح کا جا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان میں آپ دیکھیے جو سوات کے اندر واقعہ رونما ہوا، جس طرح شخص کو قتل کیا گیا، جس طریقے سے پاکستان سے خبریں جا رہی ہیں، اس سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان انتہا پسندوں کے پاس جا رہا ہے، اور انتہا پسندی کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ پاکستان میں جا رہا ہے کہ کسی اور مذہب کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب سر میں اپنی ایک اگر مثال دوں تو میرا خود کا اگر آپ تعلق دیکھیے تو میں ایک اہل سنت خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری والدہ جو ہے اور ہم سب اس میں بہت زیادہ عنصر ہے کہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے جو سگے ماموں ہیں وہ ایک دیوبند مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ بریلوی دیوبند کو قبول نہ کرے، دیوبند بریلوی کو قبول نہ کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تحریک لبیک کی طرف سے یہ جو جملے ادا کیے گئے اس کے بعد یہ بڑی تشویش پائی جاتی ہے کہ جناب اس طرح کی گفتگو سے کیا ہم مذہبی انتہا پسندی کو فروغ پا رہے ہیں؟ ہم ایک ہی گھر میں ہیں، اور جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ میری والدہ کا عقیدہ کچھ اور ہے، میرے ماموں کا عقیدہ کچھ اور ہے، تو کیا ہم ایک دوسرے کے رشتے کو ختم کر سکتے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اس میں رہے، اور یہی ہمارے پاکستان کا امیج ہے۔ اب اسی کی طرف انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بات بہت واضح طور پر کہی جاتی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے متعلق دو باتیں بہت اہم کہی جاتی ہے۔ پہلا یہ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلق اس
اسماعیلی فرقے سے تھا یا آخانی فرقے سے تھا. دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو نماز جنازہ ہے وہ 2 پڑھی گئی اور پہلی جو پڑھی گئی وہ شیعہ یعنی اہل تشیع مسلک کے مطابق پڑھی گئی. تو اگر ہم یہاں پر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک اکثریت ہے اور پھر اسی طرف جو ہے وہ فیصل سبزواری نے اشارہ کیا. تو قائد اعظم محمد علی جناح کے زمانے میں جو پہلی کابینہ بنی اس کے اندر کئی وزراء باقاعدہ احمدی تھے. قائد اعظم محمد علی جناح اگر ہم ایک طرف یہ بات کرتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تو وہاں پر ان کے جو کابینہ تھی اس میں نہ صرف بہت سارے احمدی تھے بلکہ اس میں عیسائی بھی تھے, اس میں ہندو بھی تھے اور اس میں تمام مسالک کے لوگ شامل تھے. تو یہ بات کرنا کہ نہیں جناب پاکستان میں جو ہے صحیح آپ کا کوئی بھی عقیدہ ہو, کسی طریقے کا بھی عقیدہ ہو, وہ مختلف لوگ ساتھ رہ سکتے ہیں. اب یہاں پر یہ جو فیصل سبزواری کی بات تھی وہ یہ تھی کہ جناب صحیح ہے بہت سارے لوگوں کے مسالک, بہت سارے لوگوں کے مذاہب علیحدہ علیحدہ ہو سکتے ہیں. ہمارے یہاں پر یہ واقعات بھی رونما ہوئے ہیں کہ کس طرح سے ہندوؤں کی آبادیوں پر حملے ہوئے, کس طرح عیسائیوں کی آبادیوں پر حملے ہوئے, کس طریقے سے دیگر آبادیوں پر حملے ہوئے. کہیں پر جو ہے وہ اگر ایک مسلک اکثریت میں تو کس طریقے سے دوسرے مسلک کو زد پہنچایا گیا, کس طرح جو ہے وہ مختلف لوگوں کو بات کی گئی. تو اب یہ میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ 2 مختلف نقطۂ نظر ہے, لیکن ان 2 مختلف نقطۂ نظر کو انتہا پسندی کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ ایک دوسرے کو قبول نہ کیا جا سکے. ٹھیک ہے, جو اس وقت فیصل سبزواری صاحب کا اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ جناب صحیح کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو لیکن اس ملک کے اندر سب کو جینے کا حق ہے اور اس سے پاکستان کا امیج ٹھیک نہیں جائے گا. دوسری طرف تحریک لبیک کا یہ ایک انتہا پسندانہ بیان سامنے آ رہا ہے کہ جناب نہیں انہوں نے جو ہے وہ حمایت کر دی اور جس طرح کی گفتگو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ایک عالم صاحب کو مسجد کے اندر کھڑے ہو کر اس طرح کی گفتگو کرتا ہوا زیب نہیں دیتا کہ جناب یہ دلال ہیں یا اس طرح کی گفتگو زیب نہیں دیتی ہے. اس انتہا پسندی کو ہمیں ہر صورت میں روکنا ہوگا اور اگر ہم نے اس انتہا پسندی کو نہیں روکا تو یقینی طور پہ پاکستان کو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا.